बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को मुकाबले प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहेंगे। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। अगर मगर की तकरार, बहुत बड़ी खबर यह है कि अगर मगर की तकरार अब चूंकि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, तमाम भारतीय क्रिकेटर्स का दिल्ली का टिकट अब कटवा दिया गया है। क्रिकेट की दुनिया से T20 के इस इवेंट से बड़ी दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं और दिलचस्प मैचेस भी देखने में आ रहे हैं। इसके ऊपर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ा ज़बरदस्त तजिया करेंगे, हारून साहब से तजिया लेंगे और इसके साथ साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, उनका भी तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सियासत को भी हम डिस्कस करेंगे। और सियासत के अंदर जब बात होती है सियासतदानों की तो उनके बयानात की बात होती है, मगर ये क्या कि नून लीग की तरफ से मरियम नवाज साहिबा जो स्टेटमेंट देती है मौजूदा हुकूमत के बारे में, वो कहती है महंगाई के ऊपर हुकूमत ने जो बात की, कोरोना के हवाले से जो हुकूमत ने बात की, डेंगू के हवाले से, इक़दामात के हवाले से इन्होंने बातें की, सबके सब झूठ है। हुकूमत जो बोलती है मुसलसल झूठ बोलती है। माना महंगाई है और महंगाई की तंग आकर हुकूमत जो फैसले कर रही है, जिसमें गैस बहरान का मामला है, महंगाई के हवाले से कीमतों की तो बात करेंगे, मगर गैस बहरान को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने पहले जो बातें की, अब जो फैसले कर रहे हैं, ये कितने नुकसानदेह साबित होंगे, मईशत की ताज़ा सूरत हाल क्या है, और इसके अलावा आलमी सियासत के ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून साहब, मैंने फटाफट इसलिए है कि क्रिकेट के हवाले से फटाफट आप मुझसे बात करें कि क्रिकेट में क्या होने जा रहा है। बड़ी जबरदस्त। मैं क्या बात कर सकता हूँ क्रिकेट की, अलब बे मुझे पता नहीं है। तो अलब बे वाले आमर सोहेल साहब हैं, आमर खाकवानी साहब हैं, 2 अदद आमर साहिबाना, उनको पिछली दफ़ा इन्होंने लिख दिया था स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वो इंटेलेक्चुअल हैं, दानश्वर हैं, कॉलम नवीस हैं, मैगजीन एडिटर हैं। और आमर सैयद साहब को तो हमारे दोनों बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे कैप्टन रहे हैं और माशाल्लाह मेरा ख्याल है सबसे बेहतर तजिया करने वालों में शामिल है। चलिए आमिर सोहेल साहब की तरफ तो सर, ये बहुत अजीबो गरीब वाक़यात हुए हैं क्रिकेट में, बारी बारी आपसे पूछते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी टीम जिंदा कैसे हो गई। देखिए हारून साहब, एक तो अस्सलाम वालेकुम सबको। एक तो ये है कि कंडीशंस पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुआफ़िक थी और यहाँ पे यूए में पाकिस्तान ने अपनी बहुत क्रिकेट खेली हुई है और इनको नुक्स एंड कॉर्नर्स का पता है, एंगल्स ऑफ द ग्राउंड्स का पता है। और उसके बाद जो हमारे मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो इन्होंने पहली टीम सेलेक्ट की वो इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही थी। जब इन्होंने टीम में चेंजेस की तो आपकी टीम में एकदम से जो है वो रूह आप कहते कि फूंक दी गई। और आज जो आप जिंदा कैसी हुई, जो आप बात करें टीम चेंजेस और कंडीशंस ने कंबाइन करके पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस है इस कदर शानदार की हैं। इसमें कोई कैप्टन का भी रोल है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस का या उसकी मैनेजरियल स्किल का? बिल्कुल जी, वो झलक आपको नज़र आ रही है और जिस तरह वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया और जो फ़ैसले उन्होंने किए बर वक्त, उसकी वजह से पाकिस्तान ने एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग कह रहे थे बाबर आज़म के बारे में कि ये कोई इतना अच्छा कप्तान नहीं है, अब अगर आपने उसको कप्तान बना दिया है तो उसको सपोर्ट करें। ये बातें करने वाली नहीं थी वर्ल्ड कप जाने से पहले कि वो हर फॉर्मेट के कैप्टन नहीं होंगे। उन्होंने जो आपने क्वेश्चन किया, डेफिनेटली उन्होंने अपनी जो कप्तानी की स्किल्स हैं वो दिखाई हैं और उन्होंने शो किया है ही कैन हैंडल प्रेशर। खाकवानी साहब, ये बताइए, आपसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट पे भी, कि पाकिस्तानियों का आधा मसला तो हल हो गया ना, कि इंडिया को की पिटाई कर दी और वो चले गए, तो आधी फतह तो हम हासिल कर चुके हैं ना ऑलरेडी। देखिए हारून साहब, पब्लिकली तो बिल्कुल ऐसा ही है। लोग, आपको पता है कि इंडिया के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक खास फिजा। और अच्छा, असल में वो ये था कि अफगानिस्तान से मैच, हालांकि ज़ाहिर इंडिया टीम एक बड़ी टीम है पर अफगानिस्तान उसके मुकाबले कमजोर टीम है, लेकिन उस दिन अफगान टीम की थोड़ी सी स्पिरिट लोगों को नहीं लगी उस तरह, और कुछ फैसले उनके कैप्टन के गलत हुए, तो एक तासुर लोगों में बन गया। सोशल मीडिया ने इसको एक गैर मामूली तौर पर और गैर जरूरी तौर पर बढ़ाया कि जिस तरह ये मैच मैनेज किया है इंडियंस ने और ये फिक्स किया, हालांकि ज़ाहिर ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उससे फिर लोगों को और गुस्सा था और तासुर था। बल्कि आपने देखा होगा कल शोएब अख्तर ने भी एक बिलाग किया कि अगर न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान से हार गया तो कोई इसको नहीं मानेगा। तो खैर बहरहाल अब वो सारी अफवाहें और सब चीजें खत्म हुई, न्यूजीलैंड ने मैच जीत कर इंडिया को बाहर कर दिया। अभी आमिर सोहेल साहब ने बात की थी, मैं एक सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि देखिए टीम में जो खामी रही सिलेक्शन की, बल्कि आज शोएब मलिक ने जो आज गैर मामूली बैटिंग की है, तो मलिक साहब को तो टीम में बाद में भी शामिल नहीं किया गया था। वो तो शोएब मकसूद अनफिट हो गया है, तो अनफिट होने की वजह से बाद में रिप्लेस किया गया। यानी जो 3 तब्दीलियां की गई थी टीम में, उन 3 तब्दीलियों में भी शोएब मलिक को नहीं किया गया था। हालांकि वो पाकिस्तानी टीम के
سب سے بہتر بیٹسمین ہے جو اسپنرز کو سب سے اچھا کھیلتے ہیں, اور ان پچوں پہ یہاں پہ شعیب ملک کو سب سے زیادہ ان کو T20 لیگز کا بہت زیادہ تجربہ ہے, ان کو پہلی ان کی ترجیح میں ہونا چاہیے تھا. اور آپ دیکھیں وہ آخری ترجیح میں بھی کیا, یعنی اگر شعیب مقصود اگر انفٹ نہ ہوتے تو اس کا مطلب شعیب ملک ٹورنامنٹ نہ کھیل سکتے. اور آپ ملک دیکھیں پہلے بھی ایک میچ جتوایا انہوں نے, آج اتنی ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے بیٹنگ کی ہے, اور سارے پوری جو ایکسپرٹ ہیں ظاہر عامر سہیل صاحب تو بہت بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اسپنرز کو بہت اچھا کھیلتے ہیں, اور یہاں پہ یہ بات بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. تو یہ غلطیاں تھی, لیکن لکیلی ہمارے لیے وہ غلطیاں بھی ٹھیک ہو گئیں. اور اس میں دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پریشر ڈالتا ہے, غلط ڈالتا ہے, اور سابق کرکٹرز پہ بعض اوقات تنقید کی جاتی ہے کہ یہ زیادہ سخت بات کرتے ہیں, کہ ان سب کی تنقید پاکستانی ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی اگر یہ سارے جو بڑے ہمارے سٹارز ہیں سابق کھلاڑی یہ. اچھا معاف کیجیے گا تکلام, دیکھیے عامر سہیل صاحب کی بھی رائے یہی ہے, آپ کی بھی یہ رائے رہی ہے, آپ کافی اس کو سمجھتے ہیں, اور عامر سہیل صاحب تو ظاہر ہے ان کی زندگی اسی میں گزری ہے پوری کرکٹ میں, کہ کوئی میچ فکس نہیں ہوا انڈیا کا اور افغانستان کا. لیکن جو لوگ پولیٹیکل آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں اخبار میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں بہت سے شواہد ایسے ہیں جس سے شبہ ہوتا ہے, کم از کم شبہ ہوتا ہے, یقینی طور پہ تو خیر کیا کہا جا سکتا ہے, تو تحقیقات اسے کہ فیلڈنگ انہوں نے اچھی نہیں کی, اپنے بہترین بالر کو انہوں نے نہیں کھلایا, جتنی برتری انہیں چاہیے تھی اتنی دی, اپنا کیچ چھوڑے, اور دوسرے دلائل بھی وہ دیتے ہیں کہ اشرف غنی کے دور کی بنی ہوئی ٹیم ہے, پھر یہ وہاں جا کے کھیلتے ہیں, ان کو کروڑوں کی آمدن ہوتی ہے. یہ ہماری یعنی افتاد تباہ کہ ہماری کوئی جو ایک انڈیا کے ساتھ مخاصمت ہے اس کی یہ دلائل اس کی پیداوار ہیں, یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں تھی تو صحیح ہیں, ظاہر باتیں, ظاہر کچھ نہ کچھ آپ جہاں سے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں سے دھواں اٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ چنگاریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن فکسنگ ایک بہت سخت اور بہت بڑا الزام ہے, تو بہت ہی ٹھوس ثبوت کے بغیر لگانا نہیں چاہیے. اور آپ دیکھیں نا آج کے میچ میں افغانستان نیوزی لینڈ سے ہارا ہے, اور نیوزی لینڈ نے بڑے آرام سے اسے ہرا دی ہے, تو افغانستان کی ٹیم کو تو آج تو غیر معمولی پھر کارکردگی دکھانی چاہیے تھی, کیونکہ انڈیا کا سارا ڈیپینڈ اسی پہ کر رہا تھا آج کے میچ پہ, کہ اگر افغانستان نیوزی لینڈ کو ہراتا تبھی انڈیا سیمی فائنل میں جا سکتا تھا. تو آج افغانستان نے جس طرح انڈیا کے خلاف مایوس کیا ہے, آج بھی کبو بیج اس نے ویسا ہی مایوس کیا ہے. تو بہرحال یہ افغانستان ایک چھوٹی ٹیم ہے, ایسوسیٹ ٹیم میں سے ابھی ابھر کے یہی سوال عامر سہیل صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, اگر جو اپنی رائے دے چکے ہیں کہ یہ جو باتیں میں نے ابھی عرض کی جو بہت سے اخبار نویس کہہ رہے ہیں, تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ وہ یہ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی کرکٹ میں بڑی مافیاز ہیں, اور جو صاحب نے پچ بنائی تھی وہ ان کی ہلاکت ہو گئی ہے, کوچ کا خودکشی کی ہے, کیا کیا ہے. تو آپ کو پوری طرح یقین ہے عامر سہیل صاحب کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی؟ دیکھیں جو افغانستان کی ٹیم ہے وہ ابھی اس لیول پہ نہیں آئی. آپ دیکھیں کہ ان کی جو کرکٹ جو ڈپینڈ کرتی ہے وہ اسپنر کے اوپر بہت زیادہ ریلائنٹ ہے. اسپنرز اگر ان کے چلتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں, اگر ان کے اسپنرز نہیں چلتے تو وہ میچ ہار جاتے ہیں. شروع میں وہ 3-4 جب وکٹیں حاصل کرتے ہیں تب ان کا کوئی جیتنے کا چانس ہوتا ہے. ان کے جو مین اسپنر تھے جن کا کہا جا رہا ہے ان کو جان کے نہیں کھلایا, وہ انفٹ تھے. اس کے بعد جو کنڈیشنز تھی وہ سوٹ ہی نہیں کرتی تھی ان کو, اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے اسپنرز نے کچھ بھی نہیں کیا تو ان کی ٹیم آرام سے ہار گئی. سو افغانستان کی ٹیم اچھی ہے, خطرناک ٹیم ہے, لیکن ابھی ان کا وہ لیول نہیں آیا کہ وہ بڑی ٹیموں کو اچھی کنڈیشنز میں آ کے ہرا دیں. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ سارے جو ہے بڑی خوشی منا رہے ہیں انڈیا کے ہارنے سے. مجھے بڑا افسوس ہے, مجھے اس لیے افسوس ہے کہ اگر وہ فائنل میں پاکستان کے ساتھ ٹکرتے, اس دفعہ پاکستان نے ان کو ہرا دینا تھا. تو مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ جب ہماری ٹیم تگڑی ہو رہی ہے وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. چلیے عامر صاحب, اچھا مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں نا عامر صاحب, کہ اب کیا پاسبلٹی ہے کل جو آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے, اب جو میچ ہوگا آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کا, اس میں دونوں ٹیموں کا مہربانی کر کے آپ موازنہ کریں گے, اور کیا آپ کو امکان نظر آتا ہے اس میں؟ دیکھیں پاکستان کی جو ٹیم ہے اس نے بغیر کوئی میچ ہارے سیمی فائنل کوالیفائی کیا. جو سب سے تگڑی ٹیم ہے جس کا نام ہے انگلینڈ, وہ ساؤتھ افریقہ سے ہارے. اب اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے سیمی فائنل میں آ جائے گی, دیکھیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو فیوریٹ ٹیم ہے اس کو ہرا کے سیمی فائنل میں نہیں آ سکی, تو انڈیا کی ٹیم نے کس طرح آنا تھا. بہرحال آپ کی ٹیم اس وقت جو ہے بڑے اچھے مومنٹم میں,
सारे जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। हफीज़ पिछले 2 मैचेस से परफॉर्म करते आ रहे हैं, एक थोड़ा सा झोल है फ़खर जमान, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़े मैच में आके कुछ ना कुछ कर देता है और आपकी बॉलिंग जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है। सो ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी बिखरी हुई है, ख़तरनाक टीम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सेमीफाइनल है उसमें पाकिस्तान को दुबई में स्पेशली एडवांटेज होगा। ठीक है, लेकिन आमिर सुहेल साहब, आपने फ़खर ज़मान की बात की, मुसलसल कई ऐसे मैचेस में वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। आपको नहीं लगता कि उनको फिल वक्त रेस्ट दे के हैदर अली या किसी और दूसरे खिलाड़ी के हवाले से बात होनी चाहिए कि फ़खर ज़मान को अभी कुछ देर के लिए रेस्ट दिया जाए? कोई बेहतर परफॉर्म तो नहीं कर रहे पिछले कुछ मैचेस से वो? देखिए, कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा किया, कई दफ़ा बैट्समैन जो है फंसा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कई ख़तरनाक बैट्समैन होते हैं, उनको अगर बड़े मैच की मोटिवेशन मिले तो वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर होकर नज़र आते हैं, अब वो मैदान में उतरते हैं। और जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है उसके मुताबिक उनकी जो टेक्निक है बड़ी मुआफ़िक है, और मैं समझता हूँ कि वो बड़े मैच में जो है वो ख़तरनाक प्लेयर होंगे और अल्लाह करे कि वो अच्छा परफॉर्म करें उस मैच में। चलिए, उम्मीद करते हैं। आमिर खाकवानी साहब, शुएब मलिक साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है सेमीफाइनल से बिल्कुल एक मैच पहले। उनकी इस परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं, और साथ में ये भी बताएगा कि सेमीफाइनल के लिए मिडिल ऑर्डर में किसी तब्दीली की ज़रूरत है, आप समझते हैं? नहीं, मेरा देखिए अब तो बिल्कुल ही कुछ चांस नहीं है। अगर तब्दीली करनी होती तो ये जो आखिरी 2 मैच थे नमीबा के साथ और स्कॉटलैंड के साथ, यहाँ पे कोई रिस्क लेते, लेकिन मेरा ख्याल है टीम ने बहुत ही दुरुस्त फैसला किया है कि एक ही टीम के साथ खिलाया जाए, उनको लड़कों को तो सब लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाए, और जिनमें जो फार्म में नहीं है उनकी फार्म में हमने किस तरह शुएब मलिक ने रन किए, कि मलिक आज बहुत अच्छी फार्म में थे और हफीज ने बहुत अच्छी बैटिंग की आज, पिछले मैच में भी इन्होंने रन किए हैं। तो अब इन्होंने आमिर सुहेल साहब ने बिल्कुल कहा कि फ़खर ज़मान का इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है और ये फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, गेंद बल्ले में जब आए बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस। तो यही टीम है, किसी नहीं करना है, बस ये दुआ ही करनी चाहिए कि जो प्लान है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लें। खासतौर पर पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट रही है अब हमारे अहम मैचेस में, तो अल्लाह करे अगले मैच में भी एक अच्छा स्टैंड दें, अच्छी पर हमारी बैटिंग भी क्लिक करे, और हमारे बॉलर आज तो उन्होंने भी, आज हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग की, वो भी एक थोड़ा सा वीक लिंक लग रहे थे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी गेंदें करी। तो मेरा ख्याल है अब तो यही हमें बेस्ट, हमारी टीम यही है इस वक्त, और सब लड़के भी अच्छी कंडीशन में है, कंडीशन भी हमें सपोर्ट कर रही है, चीजें सारी सपोर्ट कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है दुआएं भी साथ हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो लग रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल होगा और पाकिस्तान जीतेगा, एक नई हिस्ट्री बनाएगा। क्या आमिर सुहेल साहब ये बिल्कुल फर्ज कर लिया गया है कि उधर इंग्लैंड ही जरूर जीतेगा? देखें, ये आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अभी लास्ट मैच वो हारे हैं, साउथ अफ्रीका ने उनको ठीक ठाक मुसीबत में डाला, और न्यूजीलैंड की टीम इस तरह की है कि सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी लिमिट में रह के खेलते हैं, और जो उनको प्लान दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और उससे इधर उधर नहीं हिलते। अगर इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत पड़े तो वो उसको करते हैं, और उनका कप्तान बहुत ज़्यादा श्रूड कैप्टन है। आप श्रूड तो है ही, एस्ट्यूट कैप्टन है, उसको ये पता कि मैंने अपने रिसोर्सेज को यूज़ किस तरह करना है। तो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड की टीम जो है वो डेफिनेटली सरप्राइज़ दे सकती है, और स्पेशली अबू धाबी में जहाँ पे पिच पे बाउंस भी होगा और थोड़ा सा टर्न भी है, तो वो चैलेंज लेके आएंगे इंग्लैंड के लिए। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है, और इधर ये हमारा मफरूज़ा ये है कि पाकिस्तान के फ़र्ज़ कीजिए जीत जाती है, अगर नहीं जीती वो तो दूसरी बात है, तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के बारे में आमिर सुहेल साहब में क्या इम्कान आपको नजर आता है? कितना? फिर तो पाकिस्तान फेवरेट है जी, डेफिनेटली। अच्छा, फिर पाकिस्तान फेवरेट है। और अगर इंग्लैंड के साथ मद्दे मुकाबिल हो जाती पाकिस्तान टीम, फिर जी 50-50 होगा, क्योंकि फाइनल में कोई भी जो गलतियां कम करता है वही जीतता है। और अगर आप पाकिस्तान की भी टीम को देखें और इंग्लैंड की टीम को भी देखें, दोनों के पास बॉलिंग में बैटिंग में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक मुकाबला तो जो है वो टक्कर का होगा, और उस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। वंडरफुल। अच्छा खाकवानी साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, हमेशा मेरे जहन में रहा है, वैसे तो पूरी कौम का हमारा मिजाज ये है कि इमोशनल बैलेंस कम है। हमारी तारीख में कोई पॉलिटिकल लीडर भी ऐसा नज़र नहीं आता, इंटेलेक्चुअल्स का भी हाल यही है, मीडिया का भी हाल यही है, बिजनेसमैन का भी हाल यही है। लेकिन ये बिल्कुल अजूबा ही है कि इस वक्त जिस जज्बाती तवाज़न का मुज़ाहरा हमारी टीम कर रही है, तो इसमें क्या अवामल हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि क्या इसका कोई इंतज़ाम हो सकता है, लोगों को ये बात सिखाई और समझाई जा सकती है कि वो हिजान का या डिप्रेशन का शिकार ना हो?
देखिए मेरा ख्याल है हम लोगों को तो सिखाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे एक डीएनए ही आपको पता है किस तरह का है, जज्बाती और बहुत ज्यादा। देखिए आपको टीम फेवरेट है, हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम का 87 वर्ल्ड कप मुझे याद है, ऐसी ही पाकिस्तानी टीम बहुत फेवरेट थी और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया था और वो अपसेट हो गया तो लोग बहुत डिप्रेस थे। और 99 वर्ल्ड कप का फाइनल तो हर एक को याद है, जिसमें इंग्लैंड जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी ऑस्ट्रेलिया था उस वक्त अनफॉर्चुनेटली, तो उस वक्त लोग सब भूल जाते हैं पिछली बार परफॉर्मेंस को भी। मेरा ख्याल है टीम में जो है ना, मेरे वैसे भारत कोचेस को भी, कोचिंग टीम जो है उसको भी एडवांटेज देना चाहिए। अब उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन भी हैं, उसमें फ्लेंडर भी हैं, गोरे भी, यानी गोरा एलिमेंट भी शामिल है पाकिस्तानी कोचिंग में। सकलैन मुश्ताक खुद भी काफी बैलेंस थे और काफी मैच्योर यानी कोच है वैसे, मतलब वो बड़े खिलाड़ी तो है ही, जो पास के हैं वो भी बड़े कोचेज रहे हैं, बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि अपनी बातों से, उन चीजों से भी उनमें एक मैच्योरिटी और तामल। और मेरा ख्याल है बाबर आजम का मुझे खुद एक बड़ा मुतहम्मिल मिजाज बंदा और हम्बलनेस जिस तरह एक पर्सनैलिटी में होती है वो एक नजर आती है। और रिजवान खुद भी आपने देखा कि उस दिन तो उसने बल्कि अपनी जो मैच के बाद उसने तकरीर में उसने कुरान की आयत का भी हवाला दिया, और वो एक मजहबी थोड़ा सा और इस तरह की चीजों का हम्बलनेस और दावों से गुरेज करना और मैच्योर और जिस तरह कहना प्रैक्टिकल, यानी जो एक थोड़ा सा बाजुकात खिलाड़ियों में हो जाता है, सिर्फ क्रिकेटरों में नहीं, फुटबॉलर्स में और बाकी जगहों भी थोड़ा सा एक शोखा एलिमेंट जिसे हम कहते हैं ना, वो जिसे पंजाबियों में कहते हैं, वो नजर नहीं आता। इनमें बड़ा एक मैच्योर और एक हम्बलनेस के साथ कि भी एक फख्र के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना, और ये चीजें एक अच्छी चीजों के साथ जो भी चीजें चल रही हैं बहुत अच्छी हैं। और अल्लाह ताला, मैं तो समझता हूँ, मेरा तो इस पर यकीन है कि इन चीजों पे ऐसी हो और साथ मेहनत भी हो तो अल्लाह ताला उसका फल देता है इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा एक सवाल और है, अमर सोहेल साहब से मैं पूछता हूँ। मेरा एक बड़ा तवील मुशाहिदा है, आपको पता है कि मैं ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ, अहले इल्म की खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैंने ये देखा है कि बिल्कुल डिप्रेशन के मारे हुए लोग सेहतयाब हो जाते हैं। मैंने ये देखा है कि दो भाई हैं, एक पुलिस में जाता है, एक फ़ौज में जाता है। जो आदमी फ़ौज में जाता है उसका जज्बाती तवाज़ुन बेहतर होता है। माहौल भी एक चीज़ है ना, क्या इस पर गौर नहीं करना चाहिए कि इनको सेहतमंद, आपको याद है कि काकुल में गए थे और वहाँ कुछ ट्रेनिंग की थी तो ये काफ़ी उसका बेहतर नतीजा निकला था। इसी तरह की इनकी थेरेपी हो सकती है, उनको सिखाया जा सकता है। वो जो आपने कहा कि जिस आदमी में इनकसार है तो आजिज़ी है जो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो कोई इस सोचना चाहिए। उसका जवाब अगर मुझे इजाज़त दें मैं आपको देता हूँ। जी आप ही से मैं माफ़ी चाहता हूँ, सवाल लंबा होगा। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स और एजुकेशन जो है वो पार्ट एंड पार्सल है। हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स और एजुकेशन को अलहदा कर दिया गया है। एजुकेशन जो है वो आपको बेहतर इंसान बनाती है। जो स्पोर्ट्स का मिक्सचर है, आपकी जितनी भी इमोशंस है, स्पोर्ट्स उसको बाहर लेके आती है। गुस्सा, जीत को किस तरह सेलिब्रेट करना है, हार को किस तरह बर्दाश्त करना है, और चीज़ें वो आपके इमोशंस को बाहर ला के आपको उसको कंट्रोल करना सिखाती है, उसको और चीज़ें करना। देखिए जब से आपकी स्पोर्ट्स ख़त्म हुई है, एजुकेशन और आपकी स्पोर्ट्स अलहदा की गई हैं, आप देखें कि आपकी यूथ में कितना वेनम है, आपकी यूथ में कितना इनडिसिप्लिन है, आपकी यूथ जो है वो कितनी अग्रेसिव हो गई है। छोटी छोटी बात के ऊपर आप देखें कि सोशल मीडिया पे क्या हो जाता है। सो जब तक आप अपनी स्पोर्ट्स और एजुकेशन को दोबारा से इकट्ठा नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको होती रहेंगी। ये एंग्जाइटी और दूसरी चीज़ों की जो आप बात कर रहे हैं और इमोशनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, वो इसी तरह आप उसको कॉम्बैट कर सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स और एजुकेशन को दोबारा से इकट्ठा करें। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ अभी हारून साहब हमें बाद में भी कुछ इसके ऊपर मज़ीद चलिए एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आके क्रिकेट के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अरुण साहब, क्रिकेट के हवाले से तो सारा सच हमें आमिर खाकवानी साहब ने, आमिर सुहेल साहब ने बता दिया। ये जो सियासत के अंदर झूठ की बाज़गश चल रही है, मरियम साहबा कह रही हैं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये भी कहा कि गज गज भर लंबी जुबानें हैं। वो कौन है जिसकी गज गज भर लंबी जुबानें नहीं हैं? हैं जी, गालिब ने कहा था तिफलान खुद मामला कद से असा बुलंद। बिल्कुल सियासत हमारी बाजारी हो गई है और अब नहीं हुई है।
یہ جب قوموں کو طویل غلامی کے بعد آزادی ملتی ہے تو ان کا رویہ جرنلزم میں، پولیٹکس میں، ہر چیز میں غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کنفیوشس کے دور سے جس پہ بحث ہوتی ہے، یہ ہے یونانی فلسفیوں نے جس پہ بحث کی، آج بھی بہت سے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، معاشرے کا اخلاقی اور علمی طور پہ بہتر عنصر جو ہے، جو وہ سیاست سے گریز کرتا ہے، تو وہ گورن کیا جاتا ہے ادنا بازاری لوگوں سے، جنہیں بات تک کرنی نہیں آتی. جو کہ دلیل دینی نہیں آتی تو گالی دیتے ہیں. رہا جھوٹ، تو جھوٹ کمزور آدمی جھوٹ بولتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. ایک اور چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہو سکتا کہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن اور مسلم میں ویسے فرق ہے. یعنی مسلمان ہے ایک آدمی، مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس میں تہذیب نفس پیدا ہو چکی ہے، جو ایمان کے تقاضوں کو سمجھ چکا ہے، جس کی ایک علمی سطح. بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑے جھوٹ ہے ان میں سے تو ایک مریم نواز نے بولا لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر خود ہی اس کی تردید کی. اس پہ رتی برابر انہیں شرمندگی نہیں. اب ان کے والد گرامی کا ریکارڈ بھی دیکھ لیں، زرداری صاحب کے بھی دیکھ لیں، شہباز صاحب کی دیکھ لیں، یہ ہمارے سامنے ہے. ویسے تو اگر آپ کہیں تو میں 51 سے آن ورڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے، جو جتنا میرا حافظہ کام کرتا ہے، کتنے جھوٹ بولے گا. The only politician in the history of subcontinent محمد علی جناح ہے، جنہوں نے زندگی، اسی لیے انہیں قائد اعظم کہا جاتا تھا، ایک بار بھی ان پہ یہ الزام تک نہیں لگا کہ آپ نے جھوٹ بولا. خیانت کا بھی نہیں لگا، وعدہ توڑنے کا بھی نہیں لگا. سیاست جو ہے وہ فریب کاری کا نام نہیں ہے، سیاست حکمت کا نام ہے. بغیر جھوٹ بولے، بغیر کسی کو چکمہ دیے قائد اعظم نے ایسی کامیابی حاصل کی. کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں عدیم النظیر کامیابی ہے. ایک ملک بنایا، ایک قوم بنائی، پھر ایک اسے آزادی دے رہی ہے اور ملک بنایا، بیک وقت 3 کارنامے انجام دی. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ اس لیے تک کردار کے تضادات ہیں، کمزور ہیں اور دلیل دینی نہیں آتی. کمزور رکھنے والوں کی ایک نشانی آج آپ کو بتاتا ہوں. جو اچھا لکھنے والا نہیں ہوتا، جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ واقعہ گھڑ لیتا ہے، اعداد و شمار گھڑ لیتا ہے. ایسے ہمارے ارد گرد اخبار نویسوں میں بھی لوگ ہیں اور دانشوروں میں بھی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، بڑے بڑے عظیم فلسفہ بگارنے والے ادیب ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خالص جھوٹے واقعات انہوں نے لکھے اور ایک اعتراف بھی کیا. ہو جو اعتراف کر لے وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا میں واپس آؤں گا. اسمبلی میں انہوں نے کہا میں 100% یقین ہے خواجہ اصف نہیں واپس آئیں گے. شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی ہم واپس آئیں گے، جبکہ ان کا ارادہ تھا ہی نہیں واپس آنے کا. ٹھیک، اتنا بڑا جھوٹ. انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو، وہ کھڑے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ایسا لگا کہا جی پہلی دفعہ ایک آدمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس شان و شوکت سے کھڑا ہوا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ایکسٹینشن کی، غیر مشروط حمایت کی. یعنی پس پردہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، غیر مشروط حمایت کی. یہ بڑے بڑے جھوٹ ہیں. شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، ایک دہلے کی میں نے کبھی کرپشن نہیں کی، ایک دہلے کی. یہاں تک کہا کہ میری کرپشن اگر میری موت کے بعد ثابت ہو جائے تو میری لاش نکال کے اس کو پھانسی دے دینا. آپ کی کرپشن تو ثابت ہو گئی، آپ کا داماد بھاگ گیا، آپ کے دونوں صاحبزادے بھاگ گئے، اور جب دوسرا صاحبزادہ بھاگ گیا، وہ جب بھاگا تو اس نے کہا، ان کا ترجمان جو احمد خان، اس نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری تھی، ہم نے اس سے نجات پا لی. ہم کرپشن کے واقعات ثابت ہوئے، اسے جیل میں رہنا پڑا. فائنلی یہ عدالت نے مہربانی کر کے اسے ضمانت دی. جب آپ نے اپنا اسٹیبلشمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف گئے اور اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے تیار، اس میں اس حد تک گئے کہ یہ کہا کہ میں پاؤں پکڑ لوں گا نواز شریف صاحب کے، جو کوئی خوددار آدمی نہیں کہتا کہ میں فلاں کے پاؤں پکڑ لوں گا. دلیل دی جاتی ہے، درخواست کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، پاؤں نہیں کبھی پکڑے جاتے. اور بھائی ہیں ان کے، سگے بھائی ہیں. ملکی مفاد کے لیے وہ پکڑنا چاہ رہے تھے. کون سا ملکی مفاد؟ یہ ان کے ملکی مفاد یعنی اقتدار حاصل کرنا ہی ملکی مفاد ہے.
او بھائی یہ اقتدار جنگ بے نظیر کا بے گناہ بیچاری مری گئی، جب وہ شہید شہادت کا شور اٹھا تو مجبوراً میں نے کہا کہ قرآن مجید نے اس کو ڈیفائن کیا ہے شہادت کیا ہے، وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ اقتدار کی جنگوں میں لوگ فاتح ہوں یا مفتوح ہوں، یہ ایک کاروبار دنیا ہے، اس کا کوئی تعلق شہادت سے نہیں۔ جو آدمی اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے ہر فریب دہی روا رکھتا ہے، رشوت دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں۔ دیر آر بھی پولیٹیشنز، میں نے فخر امام کا نام لیا تھا، کئی اور نام لے سکتا ہوں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالی معاملات میں صاف ستھرے بہت بڑی تعداد ہے، تھوڑی سی تعداد نہیں ہے، لیکن ہر روز ہر ٹاک شو میں کس ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنی پارٹی کی وہ کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کی، یعنی غلط صحیح چیزوں کو تو ڈیفینڈ کریں تو کریں مگر غلط چیزوں کو۔ ایک محترمہ ہے، میں نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، وہ کہتی تھی نواز شریف راہ کا ایجنٹ ہے، اب وہ کہتی ہیں عمران خان راہ کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے مودی کا۔ اس وقت وہ کاف لیگ میں تھیں، اب وہ نون لیگ میں۔ پی ٹی آئی میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہارون صاحب؟ پی ٹی آئی میں تو مطلب اتنی جھوٹ بولے گئے کہ وہ تو تصور کر کے آدمی لرز اٹھتا ہے۔ پہلے $200 بلین آئیں گے، پہلے دن $100 بلین ان کے منہ پہ ماریں گے، آئی ایم ایف، امریکہ، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ $200 بلین کہاں سے آئیں گے؟ $200 بلین اگر آ سکتے تو اس کو کوئی طریقہ بھی بتاتے نا کہ اس طرح آئیں گے۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان، وہ تو خیر بارہا بحث ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض لینا پڑا تو خودکشی کر لوں گا، اور بیرون ملک سے لوگ نوکریاں کرنے کے لیے آئیں گے، 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، عدلیہ کو ٹھیک کر دوں گا، بہتر کروں گا، یعنی پولیس کو خیبر پختونخوا کی طرز پہ لاؤں گا۔ اس میں قطعاً کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پولیس بہتر ہوئی تھی، لیکن وہ کس نے کی تھی بہتر؟ ناصر درانی، ناصر درانی نے، جس نے یہ کہا تھا کہ جو یکو تنہا ہے، جو مظلوم اور درماندہ ہے، وہ VVIP ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسے انصاف دلائیں، ہمیں اس کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے، ہم اس کے لیے قانون کے سامنے جواب دیں، اپنے ضمیر کے سامنے جواب دیں اور خدا کی بارگاہ میں جواب۔ میری ان سے بہت پرانی رفاقت تھی، وہی واز اے ینگ آفیسر، جب میں ان سے ملتا رہا، وہ کوئی غیر معمولی صلاحیت کے آدمی نہیں تھے، لیکن ان میں درد مندی بڑی تھی، احساس بہت تھا، یہ خیال بہت تھا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے خدا کے پاس جانا، جواب دینا، نیٹ اینڈ کلین بہت تھے، اور یہی اصل میں پولیس ہوتی ہے۔ تو تربیت اپنی ذہانت میں تو شاید بہت سے لوگ ان سے بہتر ہوں، اسکول بہتر ہوئے، اس میں قدر کچھ بھائی، کیسے 33 سیٹیں 65 کیسے ہو گئیں؟ اسکول بہتر ہوئے، ہسپتال بہتر ہوئے۔ ثابت یہ ہوا، یہ تو دوسرا پہلو ہے نا سچ اور جھوٹ کا، کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں حکومت ہوتی کیا ہے، حکومت چلائی کیسے جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں۔ چینی کو خراب کیا، آٹے کو خراب کیا، کہ گندم تو آپ نے 1800 روپے من خریدی تھی، تو اب یہ ایک تھیلا جو ہے کتنے کا بک رہا ہے؟ کم از کم میرا خیال 1200-1400 روپے کا، ٹھیک ہے، 20 کلو کا، اور 20 کلو کا نہیں ہوتا، وہ 18 کلو کا ہوتا۔ اچھا، بات کسی سے کرنی نہیں ہے، یہ تو خیر ہم دوسرے پہلو، بات کسی سے کرنی نہیں۔ جب آپ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، معاملات کیسے چلیں گے؟ کیا رسول اللہ نے مشرکین مکہ سے بات نہیں کی تھی؟ اپنے بدترین دشمنوں سے بھی انہوں نے بات کی، یعنی جو مشرک قبائل تھے ارد گرد، ان سے معاہدے کیے، انہیں حلیف بنایا، یہ کہا، میثاق مدینہ بجائے خود یہودی تھے، مشرکین تھے، مسلمان تھے، چند ایک عیسائی بھی تھے، اس کو ایک قوم تصور کیا جائے گا، ایک قوم، اور ایک پر حملہ ہوگا تو دوسرے پر حملہ تصور کیا۔ یہی معاہدہ مکہ کے راستے میں آنے والے بیشتر قبائل سے تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نواز شریف صاحب کو قصہ بتا رہے تھے کے حوالے سے، علم بھی ناقص ہے۔ نواز شریف صاحب اتنا عرصہ وہاں پڑے رہے، جیل میں بھی رہے، ایک صفحہ لکھا، یہ جاوید ہاشمی کا دباچہ، میں نے اصرار کر کے میں جدہ گیا تھا تو ان سے لکھوایا تھا کہ میاں صاحب آپ کو خود تھوڑی لکھنا ہے، کسی سے کہیں اس کو پوائنٹ سے لکھوا دیں، پھر اس کو پڑھوا کے سن لیں، پھر اپنا وہ خیر اچھی کامن سینس تو ہوتی ہے ہر پولیٹیشین۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنی کتاب خود نہیں لکھی، یہ وہ میں نے ان سے جب پوچھا تو وہ ٹال گئے اور کہا کہ وہ علامہ اقبال والا جو باب ہے اس میں کچھ مدد لی تھی، نریٹ کیا انہوں نے،
مگر نریٹ کرنا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے. واقعات بتا دیے. اور جب وہ میں نے انگریزی کی کتاب سے ترجمہ آپ کو پتا میں نے کیا تھا, جب میں نے وہ انگریزی کی کتاب پڑھی تو میں نے سر پکڑ لیا, اس میں اتنی غلطیاں تھیں. وہ لندن میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا پتا ہے, تو اس کی ایڈیٹنگ کی پہلے ترجمہ کرنے سے پہلے, اس میں وہ چیز مینوئن چھپ جاتی تو یہاں اتنی ان پہ تنقید ہوتی جس کی بات نہیں, اور اتھلی تھی, بالکل سطحی تھی. اور اس میں یہ ایک جگہ یہ لکھا گیا تھا کہ 67% ووٹر ہیں میرے, 67%, یو امیجن. 211 میں وہ کہہ رہے ہیں. اچھا 67 ہے. جھوٹے کی نشانی کیا نواز شریف صاحب بتا رہے تھے آپ نے؟ جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں بدکار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بدکار کا لفظ تو انہوں نے سخت استعمال کیا, نہیں کرنا چاہیے, کہہ دیتے غلط لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس وقت ان کے دائیں ہاتھ اسحاق ڈار بیٹھے تھے اور بائیں ہاتھ ناصر بٹ بیٹھے تھے, دونوں اشتہاری ملزم ہیں. اور اسحاق ڈار اتنے بزدل آدمی ہیں کہ جیسے پولیس انہوں نے پکڑا, انہوں نے 54 صفحے کا ایک بیان دیا جس کی تمام جزیات درست تھیں. بعد میں وہ مکر گئے, اس لیے کہ پولیس کی تحویل میں دیا جانے والے بیان سے آپ مکر سکتے ہیں. مکرنے کو وہ سور وردی یہ موچی دروازے لاہور میں تقریر کر رہے تھے, تو وہاں کسی نے ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا. نئے نئے ٹیپ ریکارڈر کم ہوتے تھے. انہوں نے کہا اٹھاؤ, میں اپنی تردید کرنے کا حق رکھتا ہوں, اٹھاؤ اس کو, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ کم علمی کی وجہ سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے کام چل سکتا ہے, مجبوری ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ساکھ ہی کھو دی, کاروبار میں بھی, صحافت میں بھی, سیاست میں بھی, کسی بھی چیز میں بھی ساکھ ہی کھو دی, جب آپ جھوٹ بولیں گے کتنے دن. ابراہیم لنکن نے کہا تھا تمام لوگوں کو کچھ دن آپ دھوکہ دے سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ دے سکتے ہیں, سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. میں بار بار ایک سوال کرتا ہوں, قائد اعظم کے بعد ایک بھی آدمی ہے جو آبری مندو سے رخصت ہوا ہو؟ یا تو نکالے گا. چودھری محمد علی نے استعفیٰ دے دیا تھا, ایوب خان نے بھی استعفیٰ دیا تھا, خیر کچھ انہیں اپنے رسپیکٹ کا خیال تھا, کچھ اور لوگوں نے بھی. مگر کسی کی قسمت میں وہ توقیر مندی تو نہیں. عمران خان صاحب کا جو مقام و مرتبہ تھا, جو ان کا احترام تھا, کیا آج بھی وہ احترام موجود ہے؟ چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے نومبر میں یہ کام شروع ہو چکا. دسمبر اور جنوری کا مہینہ شدید سخت ہوگا, سردی کے لحاظ سے بھی اور گیس بحران کے لحاظ سے. اس کے اوپر بات کریں گے اور کچھ عالمی سیاست کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, نومبر ہے, ابھی سے مسئلہ بڑھ گیا ہے گیس کے حوالے سے, گھروں کے اندر گیس نہیں آ رہی. دسمبر جنوری اور بھی زیادہ کڑاکے والی سردی ہوگی اور گیس بھی نہیں آئے گی. گرمی کیسے ہوگی, کیسے گرم کیا جائے گا کمرہ اپنا, ہیٹر کیسے چلیں گے؟ حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے بہت مہنگی گیس لینے کا. ہیٹر کو تو آپ جائیں بھول, گیس سے ہیٹر تو نہیں جل سکتے. بس یہ غنیمت ہے, مہنگی گیس خرید لی ہے, 30 ڈالر سے بھی اوپر, $6 کے حساب جو ڈالر فی ایم ایم, وہ چولہا جل سکے گا, کھانا پکا سکیں گے مقررہ اوقات میں, مقررہ اوقات کے بعد نہیں. وہ تو گرم کپڑے پہنے. ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو 3 قمیضیں پہنا دیتی تھی. اچھا خیر, اب اس کی تو ضرورت نہیں رہی ہے, تو وہ لنڈے سے خریدیں. یا جو بھی افغانستان وغیرہ میں جو سرد ممالک ہیں, وہاں پہ لوگ یعنی پتلون کے نیچے یا شلوار کے نیچے اور قمیض کے نیچے وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں. ذرا پتلے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ تھائی لینڈ وغیرہ سے آتے ہیں, بہت سستے ہوتے ہیں, وہ سنتھیٹک بھی ہوتے ہیں, وولن بھی ہوتے ہیں. اور چونکہ اس میں کوئی بنائی میں نفاست تو درکار نہیں ہوتی. یہ واحد آ رہا ہے. ایک زمانے میں ہمارے ہاں رضائیاں بنتی تھی جس میں 2-3 کلو, بعض اوقات 5 کلو روئی ڈالی جاتی تھی. اس کی موومنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے, مگر آپ اس میں گھس گئے تو پھر سردی نہیں لگتی. اس کو تو بھول جائیں, ٹھیک ہے جی. گیس کو ہم نے بے دردی کے ساتھ ضائع کیا. دنیا میں کہیں گیس پائپ لائن بچھا کے گھروں میں نہیں لے جائی جاتی. ایک ہماری گیس کا مصرف یہ تھا کہ اس سے بنائی جاتی تھی کھاد. پاکستان میں یوریا کھاد 25% پرائز پہ بکتی ہے باقی دنیا کے مقابلے میں, ٹھیک ہے. اور وہ جو بہت سستی پڑتی ہے وہ گیس ہی بجائے خود کھاد ہے. جب اس کو ٹھوس شکل دے دی جاتی ہے تو وہ بجائے خود کھاد ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ ڈالنا نہیں پڑتا.
اچھا اب یہ گیس جو ہے وہ ضائع آپ کرتے رہے, کھاد تو خیر بنانا ضروری تھا, گھروں میں ضائع کرتے رہے, پائپ لائن پہ بڑا پیسہ خرچ ہوا, پھر ریکوری نہیں, چوری گیس کی بہت ہوتی ہے. یعنی میں صرف اسلام آباد کے ایک واقعہ مجھے پتا تھا 300 گھروں میں جو ہے وہ کنیکشن لگا دیے گئے ہیں زیر زمین, یعنی بل نہیں آئے گا. اور میں نے اس پہ کالم لکھا اور کہا کہ اس کا نوٹس لیا جائے. کسی نے مجھے فون تک کر کے یہ نہیں پوچھا کہ کس محلے میں یہ واقعہ ہے. فیصل آباد کے ایک پورے محلے میں سارے وہ جو تھے لگے ہوئے. گجرانوالہ کی بہت سی انڈسٹری چوری کی گیس پہ بنی ہے, تو اس کو ہم ضائع کرتے رہے. پھر ہم نے نئے ذخائر نہیں, OGDC جو ہے وہ سرکاری ادارے جس طرح کام کرتے ہیں پرائیویٹائز کرنا چاہیے تھا اس کو. اور گیس کے کچھ موجود, پاکستان میں پیٹرول بھی ہے. پاکستان میں ایک زمانے میں نے لکھا کہ 41% ڈیزل پاکستان خود پیدا کرتا ہے. تو مرحوم حمید اختر نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب بات اس آدمی نے کہی ہے, تو کبھی ہم نے سنی نہیں. تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہم اپنا ہمارے پاس اب بھی پیٹرول ہے, کنویں کا سائز چھوٹا ہے, یعنی زیر زمین جو اس کو تالاب کہیں یا کنواں کہیں اس کا سائز چھوٹا ہے. اب قادر آباد وغیرہ میں اور دوسری جگہ پہ سوئی میں بھی گیس کی جو وہ ہے نا مقدار کم ہوتی جا رہی ہے. 4 ارب کیوبک فیٹ روزانہ نکالتے ہیں. یہ موسم گرما میں تو ظاہر ہے تو صرف چولہا ہی جلانا ہوتا ہے. پھر ہم بہت بے دردی کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر ریسٹورنٹس میں اتنی گیس جلائی جاتی ہے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. گھروں کے اندر ماچس کی ایکسٹرا تینی لگ جائے. میں نے بارہا دیکھا ہے, پچھلے برس میں نے دیکھا کہ ایک چولہا ایک جگہ پہ کچن میں جلتا رہتا تھا, ایک ہاسٹل تھا, کہ وہ کیا ماچس کی تیلی جلانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنی بے دردی. سعودی عرب میں نہیں ہے, سعودی عرب میں سلنڈر ہوتا ہے, وہ بڑا فرق پڑتا ہے. جن گھروں نے سلنڈر رکھا بڑا گن چن کے بڑے استعمال کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ. نہیں, سلنڈر تو 10 گنا تک مہنگا ہوتا ہے. اچھا پھر یہ جو ہماری ٹینڈنسی ہے خاص طور پہ گھروں میں خواتین میں کہ جی اس سے کہیں گے دودھ کا تو 80 روپے کلو سے زیادہ ہم نہیں دیں گے, وہ ایک پاؤ اس میں پانی بڑھا دیتا ہے. بھائی گیس کی قیمت بڑھنی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں بڑھنی چاہیے ریزنیبلی. اگر 400-500 روپے میں کسی گھر میں گیس کا بل آ رہا ہے تو 200 روپے اس میں بڑھانے میں, بجلی کی جو اتنی زیادہ بڑھا دی اور پیٹرول کی جو اتنی زیادہ بڑھا دی, تو یہ تو فیزیبل ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا اس میں چوری بھی ہے, محکمے کی خامیاں بھی ہیں. اب آپ آ جائیں LNG پہ. اب سارا مسئلہ تو ہے LNG کا. LNG کس کے پاس اویلیبل ہے؟ تو بڑے اس کے فروخت کنندہ ہیں آسٹریلیا اور قطر ہے. امریکہ میں بہت ہے لیکن ان کی اپنی ضرورت ہے. سعودی وغیرہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ $8 پہ خریدی نواز شریف صاحب نے. اس پہ تو آپ نے بڑی تنقید کی, ان کے اوپر نہیں کوئی بات کریں گے. اس وقت اس لیے کہ $6 پہ دوسرے ملکوں نے خریدی تھی, اس لیے تنقید کی. پھر ہم نے ان پہ بھی اتنی تنقید کی جب یہ نہیں, ان سے کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم اپنا کر لیں سودا. آج پوچھا کہ بھائی یہ توفیق آپ کو کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا ذخیرہ کہاں کرتے, سٹوریج کی جگہ کب ٹرمینل بنانا شروع کیا؟ چلو ذخیرہ نہ کرتے, ٹرمینل تو ہوتے نا. کتنا وقت لگتا ہے ٹرمینل کو؟ ٹرمینل میں $50 کروڑ چاہیے اور 1.5 سے 2 سال اس میں لگتے ہیں. 4 ٹرمینلز کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے, بعد میں زیادہ کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ اس وقت کوئی سودا کر لیتے, اس میں یہ بھی تو پاسبلٹی تھی نا, اس طرح کا سودا کرتے کہ آپ انہیں جیسے تیسے کچھ ادائیگی کرتے, اور مطلب یہ ہے کہ اس کی تاریخیں طے کرتے کہ اگلے سال اتنی ادائیگی کریں, اگلے تیسے. اس وقت انہیں پیسوں کی, اس وقت ان سے کوئی خرید, $2 سے $5 تک پرائس آ گئی تھی. اس وقت آپ وہاں ان کے پاس زیر زمین تو وہ گیس محفوظ ہی پڑی تھی نا. اچھا اب 2 طرح سے خریدی جاتی ہے. جو معاہدے کے تحت ہم خریدتے ہیں وہ $8 میں ہے. یہ جو ہنگامی طور پہ خریدتے ہیں, ہم ایران سے گیس لے سکتے ہیں, اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی پابندی عائد نہیں, امریکہ اور سعودی عرب کا دباؤ. یہ حل آپ بتا رہے ہیں؟ ایک حل یہ ہے. ایک یہ ہے کہ آذربائیجان سے, ترکمانستان وغیرہ سے گیس آ سکتی ہے, افغانستان میں اب امن ہے. لیکن یہ مسئلے ایک آدھ دن میں حل ہونے کے نہیں ہوتے ہیں, اس کے لیے پلاننگ کی جائے. آج تو ایک کرائسس ہے, تو شیل گیس کے اوپر کیوں نہیں جاتے جس کے حوالے سے بہت انویسٹمنٹ چاہیے. شیل گیس بہت گہرائی میں ہوتی ہے. آپ کے پاس کبھی سرپلس پیسے ہوئے ہی نہیں. میں حیران ہوں کہ سی پیک میں آپ تو ہر چیز پہ آپ نے کام کیا, آپ ان سے کہتے شیل گیس پہ انویسٹمنٹ کریں. 30 سیکنڈ آنو صاحب.
نہیں بس بات تو ختم. دیکھیں نا ایران سے لے لیں, آپ ان سے لے لیں, جو ملک میں جو جہاں جہاں ہوتا ہے, پھر یہ جو چوری ہے اس کو تو روکے اللہ کے بندو, چوری کو تو روکو, اس کو روکنا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.